کیونکہ یہودی جو کام کر رہا ہے وہ بیان کی حد تک نہیں کر رہا، وہ سیدھا تمہاری بچیوں کے سینوں میں گولیاں مار رہا ہے، وہ سیدھا تمہارے بچوں کے سینوں میں گولیاں مار رہا ہے، وہ بیان کی حد تک کام نہیں لے رہا۔ جس ٹائم پر ہمارے حکمرانوں کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اس ٹائم پر ہمارے حکمران بغیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں 57 اسلامی ریاستیں ہیں، وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ امریکہ کے دلال ہیں، وہ یہودی لابی کے دلال ہیں۔ اگر دلال نہ ہوتے، ان کے پاس پاور تھی، سب کچھ تھی، وہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو سب سے زیادہ شکوہ ہے وہ اپنے علماء کرام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، صدق اللہ العظیم۔ ہر سمت چلتی کرنوں نے افسون شب غم چھوڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، اب بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون سے نہا کے دم لیں گے، سوچا ہے انور کچھ بھی ہو، ہر حال میں حق اپنا لے کے رہیں گے، عزت سے جئیں گے تو جی لیں گے، وگرنہ جام شہادت پی لیں گے۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شیراز مغل۔ فلسطین کے اندر ہر روز حالات چینج ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں جب حالات بدل رہے ہیں، جب ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، جس ٹائم پر معصوم بچیوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، جن حالات میں معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اگر ان معصوم بچوں بیچاروں کے اوپر جب میزائل داغے گئے، وہ بیچارے اٹھا کے جب ہاسپٹل میں لائے گئے تو وہاں پر بھی میزائل مار دیے گئے۔ کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، ہر جگہ پر بچوں پر ظلم کیا گیا۔ یہودی ہر طریقے سے ظلم ڈھا رہے ہیں، جبکہ ہماری اسلامی ریاستوں کے وزیر اعظم، لیڈر، حکمران بغیرت آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جس ٹائم پر ہمارے حکمرانوں کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اس ٹائم پر ہمارے حکمران بغیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ان کو سمجھ آ جاتی کہ جہاں پر ہمارے معصوم بچیوں کے سینوں پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں، اگر تمہاری بچے وہاں پر ہوتے تو تم کیا کرتے؟ اس وقت تم تو جہاد کا علم بلند کرتے۔ لیکن پتہ ہونا چاہیے یہ جو بچیاں شہید ہو رہی ہیں، یہ بھی مسلمانوں کی بچیاں ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر مشرق سے لے کے مغرب تک رہنے والا مسلمان کوئی بھی ہو، اس کے جسم میں کانٹا بھی چوبے تو اس کا درد دوسرے مسلمان کو ضرور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس ٹائم پر مسلمانوں کی بچیوں کے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کے سینوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور ہمارے حکمران آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے سپہ سالار صاحب، اس وقت آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ جب دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسلامی ریاست کے سپہ سالار ہیں، آپ کے پاس پاور ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہماری فوج کو بارڈر سے ہٹا دیا جائے، حالانکہ ہماری ریاست کے بھی حالات کشیدہ ہیں، ہندوستان تیار بیٹھا ہے، کبھی بھی کسی بھی ٹائم اٹیک کر سکتا ہے۔ لیکن ان حالات میں اگر آپ ایک ایسا فوجی دستہ تیار کریں جو ہمارے مسلمانوں کو ٹرین کر کے جلد از جلد فلسطین میں جا کے اتارے، میں یہ سمجھتا ہوں اب جیسے وہ زمینی کارروائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر وہاں پر ٹریننگ شدہ مسلمان ہوتے، اپنے جذبے کے ساتھ لڑتے، تو اسرائیل کو برے طریقے سے شکست اب بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پاور ہے، 57 اسلامی ریاستیں ہیں، ہر طرح کا جدید اسلحہ ہمارے پاس ہے۔ اسرائیل کے پاس جو اسلحہ ہے وہ پاکستان کے پاس بھی ہے، کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ سپہ سالار صاحب، وزیر اعظم کاکڑ صاحب، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس وقت آپ اس ریاست کے وزیر اعظم ہیں، اس وقت آپ اس ریاست کے سپہ سالار ہیں کہ جن کی ذمہ داری اس وقت بہت بڑی ہے۔ اس وقت آپ پر امت مسلمہ کا بوجھ ہے، اگر آپ سمجھیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ کاش کی اتر جائے آپ کے دل میں یہ میری بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہو، یا اس کو ہاتھ سے روکو، یا اس کو زبان سے روکو، یا تلوار سے روکو۔ میں نے الحمدللہ زبان سے بار بار یہ بات کہی ہے کہ مسلمان جہاد کا اعلان کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اگر جہاد کا اعلان کرتے بھی ہیں، مجھے جو سب سے زیادہ شکوہ ہے وہ اپنے علماء کرام سے ہے۔ اس وقت جو بڑی تنظیمیں ہماری طریق لبیک دیکھا جائے، JUI دیکھا جائے، جماعت اسلامی دیکھا جائے، ہمارے جو علماء ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جنہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ جب بیٹیاں پکار رہی ہوں، میرے قرآن نے سکھایا جب بیٹیوں پر ظلم کیا جائے، جب بچوں پر ظلم کیا جائے، جب عورتوں پہ ظلم کیا جائے، مسلمانوں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات مجھے میرے علماء نے سکھائی تھی۔ یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ میرے علماء نے سکھائی تھی۔ مفہومی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آج وہ علماء، ان کے پاس لاکھوں کے کروڑوں لوگ ہیں، ہمارے علماء کے پاس اس وقت کروڑوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگوں کو اگر بارڈر پر لے کے جائیں،
تو کیا افغانستان ہمارے ان لاکھوں لوگوں کو روک سکتا ہے؟ کیا ازبکستان ہماری ان لاکھوں لوگوں کو روک سکتا ہے؟ کیا ایران ان لاکھوں لوگوں کو روک سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں روک سکتا۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم تقریروں سے کام کر لے رہے ہیں۔ جب ہم ان تقریروں سے باہر نکلیں گے، اللہ کرے عملاً ہم کوشش کریں، ہم لاکھوں کی فوج تیار کریں، فلسطین کے اندر ہم اپنے بھائیوں کو بھیجیں جہاد کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر مسلمان یکجہتی کے ساتھ یہ کام کریں، بالخصوص اسلامی ریاستوں میں سے ہماری پاکستانی ریاست کا رول اہم ہونا چاہیے، چونکہ عربیوں میں ابھی اس وقت دم نہیں ہے، اس وقت اجمیوں کے ہاتھوں میں بہت کچھ ہے۔ اگر کوشش کریں، اگر عربی بھی کوشش کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عربی سو رہے ہیں۔ اگر اجمی کوشش کریں، مل بانٹ کے کام کریں، جہاد کا اعلان کریں، کشمیر بھی ہم واپسی لے سکتے ہیں۔ فلسطین کی جو دبائی و زمین یہودیوں نے جو دبائی ہے، جن پر ترس کھا کر اس وقت جو یہودیوں کو زمین فلسطینیوں نے دی تھی، جو انہوں نے دبا رکھی ہے، تو وہ بھی واپسی لے سکتے ہیں۔ صرف کرنا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان یا ہمارے علماء یکجا ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیاستدان کبھی بھی ان راستوں کو آزاد نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پر ایمانی جذبات چاہیے، ہمیں یہاں پر مسلمان چاہیے، یہاں پر مسلمان لیڈر چاہیے، تاکہ وہ کام کر سکیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں 57 اسلامی ریاستیں ہیں، وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ امریکہ کے دلال ہیں، وہ یہودی لابی کے دلال ہیں۔ اگر دلال نہ ہوتے، ان کے پاس پاور تھی، سب کچھ تھی، وہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیوں نہیں اپنی عوام کو باہر نکال لے؟ صرف بیان کی حد تک کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہودی جو کام کر رہا ہے وہ بیان کی حد تک نہیں کر رہا، وہ سیدھا تمہاری بچیوں کے سینوں میں گولیاں مار رہا ہے، وہ سیدھا تمہارے بچوں کے سینوں میں گولیاں مار رہا ہے، وہ بیان کی حد تک کام نہیں لے رہا۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں ہمیں بھی بیان کو چھوڑ کر یکجا ہو کر ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ جلد از جلد ہم ایسی کوشش کریں کہ فلسطین میں جہاد کا اعلان ہو، تاکہ یہ جو ابھی جو قبضہ اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر کے جو اسرائیل کی ریاست بنائی، اس کو تاکہ ختم کیا جائے۔ جو کشمیر کے اندر میرے مسلمانوں بچیوں پر ظلم کر کے وہ قبضہ کیا گیا، ہندوستان نے جو قبضہ کیا، اس کو فی الفور چھڑایا جائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں مسلمانوں کو تیار کیا جائے۔